السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان سب نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں بتایا۔ آج یہ محنت نہیں ہو رہی۔ محنت کس طرح سے نہیں ہو رہی کہ ہم اللہ سے لوگوں کو قریب نہیں کر رہے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے سے قریب کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کام کو اللہ کے لیے نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، اپنی آخرت کے لیے نہیں کریں گے، تو پھر ہم یہ کام اپنی دنیا، اپنی عزت، اپنا پیسہ، اپنا جاہ و جلال کے لیے کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، آج اگر میں مسجد جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے دنیا مل جائے، میرے مشکلات دور ہو جائیں، وہ بھی اللہ سے جا کے مسجد میں مانگنا ہے۔ مگر مجھے اگر اللہ کی پہچان ہی نہیں، اور مجھے قرآن کے پہلے صفحے کا بھی ترجمہ نہیں پتہ جو سورہ فاتحہ میں ہر اس میں پڑھتا ہوں، تو اللہ کا تعارف نہیں کرایا جا رہا۔ اللہ کا تعارف کرانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں کرایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں اللہ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آج جتنی دنیا کے اندر قرآن کے نسخے موجود ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ آج جتنا قرآن کے تراجم ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ آج جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں اتنی کبھی نہیں تھی۔ آج جتنا قرآن کو سیکھنا آسان ہو گیا اتنا کبھی نہیں تھا۔ مگر اس کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ آ جائے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ نہیں ہوں گے، اللہ کا مقام ہمارے دل میں نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں، اور جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، مگر سچ نہیں بولیں گے، بولیں گے جھوٹ۔ اگر ہم اللہ کے اس حکم پہ نہیں چلیں گے جس میں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو۔ یہ اللہ کا حکم ہو گیا، سچ بولنا اللہ کا حکم ہو گیا۔ اب جب آپ سچ بولیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا۔ یعنی کہ اگر اپنے اعمال کو آپ نے ٹھیک کرانا ہے تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے سچ بولنا۔ جی، اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان تو آپ لا چکے، آپ ایمان والے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ مسلمان ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ اگر نہیں بولتے تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی سچی بات کرو، سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، پھر میں تمہارے اعمال ٹھیک کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو اللہ پاک نے ایک فارمولہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا۔ یہ وہ راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے سچ بولنے کا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پہلا عمل ہے جو کفار مکہ نے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے تو آپ کو لوگوں نے دیکھا اور کہا آپ صادق ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سنت لوگوں کو نظر آئی وہ صداقت تھی۔ یعنی کہ حضور کی پہلی سنت ہی ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو ہمارے اعمال کہاں قبول ہوں گے؟ کہ حضور کی پہلی سنت، ہم دعوے دار کس کے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر راستے کو صحیح کرنا بڑا ضروری ہے کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں یہ راستہ ہمیں اللہ اور رسول کے قریب کرے گا یا دور کر دے گا۔ تو اللہ اور رسول سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے سچ بولنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولا کرو، سیدھی سچی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمال، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا۔ تو ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، ہم سچ نہیں بول رہے۔ جب آپ سچ نہیں بولیں گے تو منافقت ہو جائے گی، پھر آپ
اپنی عام زندگی میں، چاہے آپ کاروبار میں ہوں گے، آفس میں ہوں، کہیں تو وہ جھوٹ بولنے کو آپ کچھ سمجھیں گے نہیں. پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، دنیا کمانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، تعلقات بہتر کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے. جب آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا؟ آپ کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. ہاں، تو ایک گندی زبان جب ہماری ہو جائے گی جھوٹ بولنے سے، جو اللہ کے حکم کو ہم نے، کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑا ہے، ہم نے جھوٹ بول کے اللہ کے حکم کو توڑا ہے. تو جب ہم جھوٹ بولیں گے، اللہ کے حکم کو توڑیں گے، تو کیا اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے؟ کیا ہمیں پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ کبھی نہیں. آج مسلمان جو ہیں کیوں مرے ہوئے جانور کھلا رہے ہیں، مردہ چیزیں کھلا رہے ہیں. 50 من مرغی لاہور میں پکڑی گئی جس کا شوارما لوگ کھا رہے تھے. گدھے کھلا رہے ہیں، ناپاک چیزیں، سور کا گوشت امپورٹ ہو رہا ہے، وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں. شراب پی جا رہی ہے عام. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم سچ نہیں بولتے، ہم وعدے بھی سچے نہیں کرتے، ہم شہادت بھی سچے نہیں دیتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے کہا جھوٹی گواہی دینا. تو جھوٹی گواہی تو جھوٹا آدمی دے گا نا، سچ بولنے والوں تو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا. جب آپ سچ بولیں گے تو ہوگا کیا؟ جب آپ سچ بولیں گے تو انصاف قائم ہوگا. اب جو گواہی دینے والا وہ سچی گواہی دے گا. جو وکیل صاحب ہیں وہ سچا کیس لیں گے، جھوٹا کیس منع کر دیں گے. جی میں یہ جھوٹا کیس ہے، میں یہ نہیں لیتا. یہ نہیں ہوگا. 2 وکیل ہیں اور دونوں کیس لڑ رہے ہیں، ایک کو معلوم ہے یہ سچ ہے، بلکہ دونوں کو معلوم ہے ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے. دونوں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ کلائنٹ سے پیسے لے لیں. تو کلائنٹ سے پیسے تو مل جائیں گے، دنیا تو بن جائے گی، مگر آخرت خراب ہو جائے گی. اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے ایمان والو سچ بولا کرو. جب تم سچ بولو گے میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس وقت تک جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، جسٹس جو ہے نا، چیف جسٹس ہوں، کوئی بھی انصاف کرنے والے ادارے ہوں، وہ انصاف نہیں دے سکتے. کیوں؟ وکیل صاحب ایک غلط کیس کو پلیٹ کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، انہیں معلوم ہے کہ قاتل یہی بندہ ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں وکیل ہیں، ایک نے جھوٹا کیس لیا ہوا، ایک نے سچا کیس لیا ہوا، مگر لیا پیسوں کے لیے ہے کہ کلائنٹ ہے، پیسہ ملے گا، دنیا کمانے کے لیے لیا ہے. اب وہ شہادت جو دینے والا، جو گواہی دینے والا، حضور نے جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شہادت دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو یہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ گار ہو گیا. وہ وکیل جنہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹا کیس لڑ رہے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ گار ہو گئے. اب جج صاحب کا تو یہ ہے کہ جو قانون بنا ہوا ہے اور اس قانون میں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ پروف مل گئے ہیں، مجھے 2 گواہیاں ہو گئی ہیں اور یہ چیز، یہ سارے ڈاکومنٹس مل گئے. یہ چاہے جعلی ڈاکومنٹ ہے، جج صاحب کو تو نہیں پتا کہ یہ وکیل صاحب جعلی ڈاکومنٹ لے کے آ گئے، یہ جو کلائنٹ ہے اس نے جعلی ڈاکومنٹ دیے ہیں. اب وہ جعلی ڈاکومنٹ پہ جج تو وہی فیصلہ کرے گا جو اس کو پروف ملیں گے، جو اس کو ثبوت ملیں گے. اور جب وہ فیصلہ دے گا تو فیصلہ غلط ہوگا، قاتل بری ہو جائے گا اور جس بیچارے نے کچھ نہیں کیا وہ پھانسی چڑھ جائے گا. آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے. ایک مہنگا وکیل کر لیں 5 کروڑ روپے کا، آپ جیت گئے کیس، آپ جیت گئے کیس، کیونکہ اس کو سارے اتار چڑھاؤ ہر چیز کا پتہ ہے، کمزوری کا بھی پتہ ہے اور ہر چیز کا پتہ ہے اسے کہ میں نے یہ کیس کس طرح. یہ ٹیکنیکل ہو گیا گیم، یہ سچائی کا گیم نہیں ہوا، یہ گیم ٹیکنیکل ہو گیا کہ ٹیکنیکل قانون کی منہ شگافیاں کہ قانون میں نے کس طرح پلیڈ کرنا ہے اور کیسے کیس کو جیتنا ہے. میں یہ ریفرنسز دوں گا، عدالت کے سامنے پیش کروں گا کہ پرانے کیس میں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. عدالت مجبور ہو جائے گی، جج کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ریفرنس تو دے رہے ہیں مگر یہ غلط ہے. مگر وہ فیصلہ کیسے دیں؟ جو چیزیں، جو گواہیاں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ ان کے اوپر فیصلہ دیں گے. اور جب وہ فیصلہ دیں گے غلط فیصلہ تو معصوم آدمی پھانسی چڑھ جائے گا اور جو ظالم ہے وہ بچ جائے گا. ایک وجہ اور ہے، ایک وجہ ہے برطانیہ میں کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے اس کو 500 پاؤنڈ کی سزا ہوتی ہے یا 5000 پاؤنڈ کی سزا ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، یعنی وہاں جرمانہ ہے جھوٹ بولنے کے اوپر. تو کوئی آدمی ہمت نہیں کرتا جھوٹ بولنے کی. ایک تو عزت خراب ہوتی ہے اس سے، کوئی وکیل ہو، کوئی بھی آدمی ہو، وہ جھوٹ بولنے کی ہمت اس لیے نہیں کرتا کہ جرمانہ بھی دینا پڑے گا، عزت بھی جائے گی ہاتھ سے، لوگ کہیں گے تو جھوٹا ہے. وہاں جھوٹ کو ایک گناہ سمجھا جاتا ہے برطانیہ میں. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
وہاں جھوٹ کو، ملاوٹ کو، فراڈ کو، اس کو ایک گناہ کی طرح وہ تصور کرتے ہیں. وہ نہیں کرتے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی، وہ نہیں کرتے اپنی قوم کے ساتھ ظلم. یہاں تو کھلم کھلا ہمارے سیاستدان ہر روز جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے بڑے ہر روز جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ جھوٹ ایسا ہو گیا عام، جیسے کہ وہ ایسا پیش کرتے ہیں جیسے وہ سچ ہے. تو جب تک یہ جھوٹ کا کاروبار چلتا رہے گا تو اس کا مطلب ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، نہ ہم جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، نہ وہ سیدھا راستہ ملے گا، اور نہ ہماری مغفرت ہوگی، کیونکہ اللہ گناہوں کو معافی نہیں کریں گے. اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کریں گے جو سچ بولیں گے، جو منافقت نہیں کریں گے، جو ظلم نہیں کریں گے. یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا ایک عذاب ہے قوم کے اوپر. ہماری قوم اس چیز کو سمجھ نہیں رہی. ایک تو قوم میں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. اللہ کا تعارف کرانے کے بجائے لمبے لمبے بیانات، لمبی لمبی تقریریں. عوام اللہ کو نہیں پہچانتی. عوام کو تو قرآن کے پہلے صفحے کا نہیں پتہ، نہ اسے پڑھنا آتا ہے، نہ اس کا ترجمہ پتہ ہے. ہمارے لیڈرز ان سے کہہ دو بھائی ذرا سورہ فاتحہ سنا دو، نہیں پڑھ سکتے. ہمارے منسٹرز، یہ کون سا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے جو بڑے ہیں، جو وزیر ہیں، جو وزیر اعظم بن گئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں بتا سکتے. یعنی قرآن کو جانتے نہیں ہیں، مگر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم. تو یہ کیسا نظام ہے؟ اس نظام میں بنیادی خامی کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا تعارف نہیں کرایا گیا، دوسرے اللہ کے احکامات نہیں بتائے گئے. بجائے آپ اتنی لمبی تقریریں کرنے کے، آپ ایک اللہ کا حکم ہر جمعے میں بتا دیجئے، ایک حکم، اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیجئے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھائی اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو توڑیں گے گناہ ہوگا. پہلے تو اللہ کا تعارف کرائیے، پھر اللہ کا حکم بتائیے. یہ ہونا چاہیے مسجدوں میں کام، کہ ہر جمعے میں اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان سے، اللہ سے ہونے کے یقین کو بیان کی جائے. یعنی سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، انسان تجھے بنایا ہے، اس لیے بنایا کہ تو میری تعریف بیان کرے. رزق کا ذمہ تو میں نے لے لیا، کھانا پینا اس کا فکر نہ کر، یہ سارے تو میں تجھے دوں گا، مگر تجھے میری تعریف بیان کی. یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، اس دنیا کو بنانے کا مقصد ہے، اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے کہ تم میری تعریف بیان کرو. اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. مگر جب ہمارا منہ ہی گندا ہوگا، جب ہمارے منہ سے غیبت، تہمت، بہتان، جھوٹ، صبح سے شام تک ہم لوگوں کی برائیاں کریں گے اور بیکار کی باتیں کریں گے، بجائے اللہ کی تعریف صبح اٹھ کے کرنے کے اور شام تک کرنے کی، ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. بہتان، تہمت، یہ عام ہے. معاشرہ جو ہے نا عام اس میں گھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا معاشرے کے اندر. تو کیریکٹر کیوں نہیں ہے، کردار کیوں نہیں ملتے معاشرے میں؟ وہ اس لیے نہیں ملتے کہ اللہ کی پہچان نہیں کرائی گئی. جب آپ نے پہچان نہیں کی تو اللہ کا ڈر کہاں سے ہوگا، اور اللہ سے امید کہاں سے ہوگی؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں. جس بندے کو آپ نہیں پہچانتے اس کا روب اور دبدبہ آپ کے اوپر نہیں ہوتا. ایک ڈی ایس پی صاحب یونیفارم پہن کے آ جائیں تو آپ سمجھیں گے ڈی ایس پی ہے، یونیفارم کے بغیر آ گیا اور کسی نے تعارف بھی نہیں کرا. جب تعارف نہیں ہوا تو آپ اس کو عام آدمی سمجھ کے بات کریں گے. مگر کوئی اگر تعارف کرا دے یہ جناب ڈی ایس پی صاحب ہیں یا ایس پی صاحب ہیں، تو آپ بچ جائیں گے اس کے سامنے اور بہت اکرام کریں گے، بہت عزت کریں گے اس کی. تو اللہ کا تو تعارف ہی نہیں کرایا ابھی تک. اللہ کو تو لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں جانتے، اللہ کی پہچان نہیں ہے. تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا جو اس میں قدم ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. لوگوں کو اللہ کے ذکر پہ ڈالنا. لوگوں کو جب ہم اللہ کے ذکر پہ ڈالیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کا ذکر کرو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دن پڑھتے رہیں، آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہیں سارے دن، آپ قل هو اللہ شریف سارے دن پڑھتے رہیں. اللہ کو مگر یاد کریں، اس زبان کو دوسرے کاموں میں استعمال نہ کریں خدا کے واسطے. انسانوں کی تعریف میں مت لگائیں. آج لوگ بلا رہے ہیں کہ ہم بڑی روحانی شخصیت ہیں، یہاں بڑی روحانیت ہوتی ہے، مگر بلاتے اپنی ذات کی طرف ہیں، چندے جمع کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے. ان کی دنیا، ان کے اتنے اتنے موٹے پیٹ، ان کی بہترین گاڑیاں، ان کے بہترین کپڑے، اللہ کی طرف نہیں بلاتے، وہ اپنی طرف بلاتے. وہ دنیا کی عزت سمیٹتے ہیں، دنیا کی عزت سمیٹتے ہیں. یہ فلانے صاحب ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، سب دنیا کے لیے کاروبار چل رہا ہے. جتنے بڑے بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء
اور حضرت غوث العظم جیلانی، انتہائی سادہ زندگی، کپڑے بھی سادہ، باتیں بھی سادہ، رہائش بھی سادہ، کوئی ایسی شان و شوکت نہیں، کوئی ایسا ان کا مکان نہیں۔ یہ تھے بزرگان دین، یہ تھے اللہ کے ولی، ان کو اللہ نے اپنا دوست رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارا۔ آج جو ہے حضور کے طریقے سے ہٹ کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی شان و شوکت دکھاتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے عام مسلمان رہتے ہیں ایسے رہو۔ ہاں، اپنی شان و شوکت، تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، شان و شوکت نہ دکھاؤ۔ تو یہ اللہ کے دین کو بیچ کے پھر ہم کچھ کر لیں، اللہ کو دین کو بیچیں۔ یوٹیوب پہ جناب یہ دعا پڑھ لیں گے، یہ قرآن پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 1 ملین ان کے فالوورز ہو گئے، 10 لاکھ ان کے چاہنے والے ہو گئے، سبسکرائب کر لیا، ان کو جناب 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ گھر پہ بیٹھے مل رہا ہے، وہ اور لکھ دیں گے ایسی چیزیں۔ یہ نہیں بتا رہے کہ سچ بولا کرو، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وعدے کو پورا کیا کرو، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اگر اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا مل جائے تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہم خود ختم ہو جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کب ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے تو ختم ہونا ہے، ہم نے تو مرنا ہے، ہم نے نہیں رہنا سدا اس دنیا میں۔ اس لیے آخرت کی فکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر تھی۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی جو تھی آخرت کے لیے تھی، آخرت کی تیاری تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ مگر ایک چیز آج یہ آپ سن لیں کہ جب تک قوم مسلمان، سارے عالم کے مسلمان سچ بولنا نہیں شروع کریں گے، ایک قدم آگے دین میں نہ جا سکتے ہیں، نہ دنیا میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ 2 ہی کام تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک اللہ کی عبادت تھی، آپ سچ بولتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ مخلوق کی خدمت میں بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ دوسری قومیں انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد اس لیے کر دیں کہ وہ یہ سوچ رہے تھے اس سے ہمیں پیسہ ملے گا، وہ اس لیے کر رہے ہیں خدمت۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا، ہم مخلوق کی خدمت میں بھی بہت پیچھے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ جب تک ہماری زبان، ہمارا منہ پاک نہیں ہوگا، جب تک ہم سچ نہیں بولنا شروع کریں گے، ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گارنٹی کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اللہ پاک ایسے زبردست ہیں، اللہ ایسے کرنے والے ہیں۔